اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ پیچھے اللہ رب العزت نے اپنے وجود کی، اپنے وحدانیت کی، اپنی قدرت کی، اپنی عظمت کی نشانیاں بتائیں، جس میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کا بھی ذکر فرمایا، زمین کا بھی ذکر فرمایا، کھیتیوں باغات کا بھی ذکر فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرے، اگر تو تعجب کرنا چاہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو پس عجب ہے ان کی یہ بات، تعجب خیز ہے ان کی یہ بات کہ اذا کننا ترابا، کہ کیا جب ہم ہو گئے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ہوں گے نئی پیدائش میں۔ یعنی یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ بعث بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، اور حیرت سے کہتے ہیں، حیرت سے اور تعجب سے یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو گئے، یعنی ہم مر گئے، ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، ہڈیاں مٹی ہو گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، تو کیا ہم کو دوبارہ بنایا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ قرآن میں اور بھی کئی جگہ ہیں، کس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں۔ تو تعجب سے کہتے تھے مشرکین تعجب کرتے تھے اس بات پر کہ کیا جب ہم مر گئے، ہڈی ہو گئے، ہڈی سے مٹی ہو گئے، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ بنائے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے، تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا اللہ رب العزت کی صفات کو پیچھے، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بلند فرمایا، زمین کو بنایا، کھیتیاں اگائیں، باغات اگائے۔ تو جو ذات اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، جو ذات اتنی ساری چیزیں پیدا کر سکتی ہے، تو وہ ذات کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ اگر تم مٹی میں مل گئے، تم مٹی ہو گئے، تو مٹی تو پہلے بھی تھے۔ انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ انسان وجود میں آتا ہی اس طرح ہے کہ زمین جو ہے وہ کھیتی اگاتی ہے، مختلف چیزیں اگتی ہیں، انسان وہ کھاتا ہے، جانور وہ کھاتے ہیں، انسان جانوروں کو بھی کھاتا ہے، ان کھیتیوں وغیرہ کو بھی کھاتا ہے، اس سے جو ہے وہ خون بنتا ہے، نطفہ بنتا ہے، رحم میں جو ہے وہ بچہ قرار پاتا ہے، حمل پھیرتا ہے، بچہ وجود میں آتا ہے، انسان وجود میں آتا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا؟ مٹی سے تو چلا۔ یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا؟ مٹی سے تو چلا۔ انسان کی پیدائش مٹی سے تو ہے۔ تو اگر مر کر ہڈیاں مٹی ہو گئیں، تو جو ذات ویسے بھی مٹی سے مختلف چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اور مراحل سے گزار کر انسان کو بھی وجود دیتا ہے، تو اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک جسم مر گیا، ہڈیاں ہو گیا، مٹی ہو گیا، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور بات تو ہے اصل روح کی، تو روح تو مرتی نہیں ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، تو روح تو ویسے بھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دوسرا جسم دیں گے، تو جیسے اس دنیا میں جو جسم اللہ دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو روح کو بھیج دیتے ہیں، روح ڈال دیتے ہیں، اور جیتا جاگتا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس روح کو بلا لیتے ہیں، تو وہ جسم جو ہے
وہ پھر دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے، تو روح ختم نہیں ہوئی، روح تو اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوسرا جسم دیں گے، مرنے کے بعد زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا جسم دیں گے وہاں کے حساب سے، وہاں کے اعتبار سے، اور اس میں روح ڈال دیں گے۔ تو یہ کون سی تعجب خیز بات ہے؟ تو تعجب خیز بات یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، بلکہ تعجب خیز بات یہ ہے جو مشرکین کہتے ہیں کہ کیسے ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ مشرکین کی بات تعجب خیز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانے نہیں۔ جیسے فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اصل میں ان کو اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے، یہ رب کو پہچانتے نہیں ہیں کہ رب کیسی ذات ہے، رب کیسی شخصیت ہے، کیسی صفات والی، کیسی قدرت والی ذات ہے۔ اسی نے پیدا کیا، وہ پالتی ہے، تو جو ذات پیدا کرنے والی، جو ذات پالنے والی، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو اصل میں تو تعجب خیز بات مشرکین کی ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اصل میں تو تعجب خیز بات ان کی ہے۔ تو فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو تعجب کرنا چاہے تو عَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کی بات ہے ان کی، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم ہو گئے مٹی، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ہوں گے نئی پیدائش میں؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ لوگ منکر ہوئے اپنے رب کے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، اپنے رب کو اصل میں پہچانا نہیں انہوں نے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ اس کا انجام ہے کہ جو رب کا منکر ہوا، جو رب کو نہیں پہچانا، تو وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ لوگ توق ہیں ان کے گلوں میں، یہ گرفتار ہوں گے، یہ گرفتار ہوں گے۔ جیسے کوئی بادشاہ کا نافرمان ہوتا ہے، بادشاہ کا باغی ہوتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے، تو یہ لوگ اللہ کے باغی ہیں، تو یہ لوگ گرفتار ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ لوگ توق ہیں ان کے گلوں میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں۔ جیسے گرفتار کر کے جیل میں لے جایا جاتا ہے، تو ان کو گرفتار کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ میں رہنے والے ہوں، فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس قید خانے سے، اس جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، ہم فِيهَا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، ان کو آپ جتنا سمجھاؤ تو بجائے سمجھنے کے الٹے الٹے جوابات دیتے ہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے عذاب، اگر وہ صحیح ہے تو لیا، تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی بھلائی سے پہلے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھلائی مانگتے، بھلائی طلب کرتے، بھلائی چاہتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے، لیکن اللہ کا عذاب مانگتے ہیں کہ لیا عذاب اگر تو سچا ہے۔ تو اصل میں عذاب کا یقین نہیں تھا، اس کی وجہ سے ایسا کرتے تھے کہ عذاب لیا، جو تو ڈراتا دھمکاتا ہے لیا۔ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی اچھائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے، عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے سیکھتا ہے، دوسروں کی پریشانیوں سے سیکھ لیتا ہے۔ اپنے اوپر پریشانی آنے کے بعد سیکھے تو کیا سیکھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور گزر چکی ہیں ان سے پہلے مثالیں، ان سے پہلے عقوبتیں، عذابات گزر چکے ہیں، ان سے سبق سیکھو۔ تمہارے اوپر آئے گا جبھی سیکھو گے کیا؟ تمہارے اوپر آئے گا جبھی سمجھو گے؟ جب آ جاتا ہے اللہ کا عذاب تو پھر لوٹایا نہیں جاتا۔ تو دوسروں کے اوپر جو عذابات آئے، دوسروں کی جو مثالیں گزری، ان سے سیکھو، ان کو سمجھو۔ یہ نہیں کہ جی عذاب لاؤ گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور گزر چکی ہیں ان سے پہلے عقوبتیں، مثالیں عذاب کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور تحقیق تیرا رب ضرور مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، ڈھانپنے والا ہے لوگوں کے لیے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے اوپر، یعنی ان کے ظلم کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، مہربان ہے، اللہ مہلت دیتا ہے۔
فوراً نہیں پکڑتا، تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے باوجود درگزر کرتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ایک حد تک۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تحقیق تیرا رب ضرور سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ کرتے ہیں ایک حد تک، ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، لیکن جب حد سے بڑھ جاتا ہے معاملہ تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور وہ پھر کسی کو لوٹائے نہیں لوٹتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تحقیق تیرا رب ضرور سخت عذاب والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ کافر لوگ اپنی من چاہی نشانیاں طلب کرتے تھے، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، اور پھر کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، وہ کیوں نہیں کر سکتا، یہ کیوں نہیں دکھا سکتا، وہ کیوں نہیں دکھا سکتا، تو کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہوئے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر نشانی اس کے رب کی جانب سے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ نے فرمایا انما انت منذر، سوائے اس کے نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے، آپ کا کام عذاب لانا نہیں ہے، نشانیاں لانا نہیں ہے، معجزات لانا بھی اللہ کا کام ہے، نشانیاں دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ جیسے میں بار بار بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ جو سفیر ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے بادشاہ کا، تو اس کو سرٹیفکیٹ دینا، اس کو تصدیق نامہ دینا، یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے، اس سفیر کا اپنا کام نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر جو ہے نا تصدیق نامہ بنائے۔ تو نشانی دینا، معجزہ دینا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کیا نشانی دیتے ہیں، کیا معجزہ دیتے ہیں۔ تو اس بات کو بار بار سمجھ لیں کہ نبی کا کام ہے ڈرانا، خوشخبری دینا، سمجھانا، بتانا۔ دنیاوی معاملات کو سنبھالنا، تکوینی معاملات کو سنبھالنا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ لے آنا، وہ لے آنا، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین ہے مکہ، مشرکین بھی طلب کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسرے لوگ بھی طلب کیا کرتے تھے اپنے نبیوں سے۔ تو یہ تو بیوقوفی کی دلیل ہے، یہ تو نبی کو نہ پہچاننا ہے، نبی کی معرفت ہی نہیں ہے اس کو کہ نبی ہوتا کیا ہے۔ تو نبی کا کام تو ڈرانا، سمجھانا، یہ کام ہے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو اس کے لیے چنتے ہیں۔ تو فرمایا انما، اثر کا لفظ ہے، انما سوائے اس کے نہیں، بس صرف انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا سلسلہ ہے، یہ تو اللہ کا سلسلہ ہے، جس طرح اور دوسری قوموں کے لیے اللہ نے رہنما بھیجے، اس قوم کے لیے بھی رہنما بھیجا۔ تو آپ کا کام تو رہنمائی کرنا ہے، ڈرانا ہے، خوشخبری دینا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جو یہ بولیں کہ یہ کر دو، وہ کر دو، یہ نشانی دکھا دو، وہ نشانی دکھا دو، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ انما انت منذر، سوائے اس کے نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اپنے علم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ اپنا رسول کو بھی جانتا ہے، رسول کی استعداد کو بھی جانتا ہے، رسول کے کاموں کو بھی جانتا ہے، مشرکین کو بھی جانتا ہے، ان کے کاموں کو بھی جانتا ہے، ایمان والوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر عورت۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر عورت، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو کچھ بڑھاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ایسے معاملے کا ذکر کیا کہ جو سب جانتے ہیں کہ مخفی اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ آج کل مشینوں کے ذریعے کچھ پتہ چلایا جاتا ہے، کچھ معلومات لی جاتی ہیں، تو وہ تو
مشینوں کے ذریعے ہوتی ہیں، براہ راست کوئی نہیں جانتا ہے، براہ راست اللہ جانتا ہے۔ اللہ تو مشینوں کا استعمال نہیں کرتا۔ ڈاکٹر جو جان رہا ہے وہ تو مشینیں استعمال کر کے جان رہا ہے، اور وہ مشینیں بھی جن اصولوں کے تحت چلتی ہیں وہ اصول بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جبکہ ڈاکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں، سائنسدان وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ مشینوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں لیکن ہر چیز کو پھر بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ہر چیز کو عام ہے، اور بغیر کسی واسطے کے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر عورت، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو کچھ بڑھاتے ہیں۔ وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اللہ کے پاس اندازے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، متعین کیا ہوا ہے، اللہ نے ایک مقدار بتائی ہوئی ہے۔ جو بھی کچھ چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، کم زیادہ ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے نے جو مقدار مقرر کر دی ہے، جو مقدار متعین کر دی ہے، اس کے مطابق۔ ایک ہیں، دو ہیں، کتنے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کیسا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ رحم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے نطفے سے یہ بنایا، پھر اس سے یہ بنایا، پھر اس سے یہ بنایا۔ یعنی عورت کے پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ عورت خود نہیں کر رہی، وہ عورت خود نہیں کر رہی، کیونکہ کسی بھی کام کو اس ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جو اس کو اپنے علم اور اختیار سے کرے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ عورت کے علم سے نہیں ہو رہا، عورت کے اختیار سے نہیں ہو رہا، اللہ کے علم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اختیار سے ہو رہا ہے، تو اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے عورت، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں، وما تزداد، اور جو کچھ بڑھاتے ہیں، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے یہاں اندازے کے ساتھ ہے، یعنی ایک متعین ہے۔ یہ اندازہ وہ نہیں ہے جو ہم زن و تخمین لگاتے ہیں، یہ والا اندازہ نہیں ہے، یہ ہے یعنی ایک اللہ نے مقدار مقرر کی ہوئی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا پوشیدہ کا اور ظاہر کا۔ یہ جو پوشیدہ اور ظاہر ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے سب برابر ہے، اللہ کے اعتبار سے سب ظاہر ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی غیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ غائب ہمارے سے ہوتی ہے، غیب ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، پوشیدہ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ بس شہادہ، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ کا بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر، بڑا، المتعال، بلند، بڑی ذات ہے، بلند ذات ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا پوشیدہ کا اور ظاہر کا۔ الکبیر المتعال، بڑا، بلند۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، برابر ہے تم میں سے جو کوئی چھپائے بات اور جو کوئی پکارے، اور جو کوئی پکار کر کہے اس کو۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو کوئی چھپنے والا ہے رات میں۔ وسارب بالنہار، اور جو کوئی چلنے والا ہے دن میں۔ رات میں کوئی، رات تاریک ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں رات میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، انسان بھی بہت سارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چیزیں بھی بہت ساری چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جاندار بھی بہت سارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، رات میں تاریک ہوتی ہے۔ بہت سارے جاندار، بہت سارے انسان دن میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے سب برابر ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، کوئی رات میں چھپ رہا ہے، دن میں ظاہر ہے، دن میں واضح ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ جو کوئی بات کو چھپاتا ہے یا آہستہ کہتا ہے، اعلانیہ کہتا ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو کوئی بات کہے، بات کو چھپائے، ومن جہر به،
اور جو کوئی پکار کر کہے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات میں، وسارب من النہار، وہ چلنے والا ہے دن میں، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے واسطے نگہبان ہیں، نگران ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے انسان کے لیے نگہبان مقرر کیے ہیں، نگران مقرر کیے ہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے نگران ہیں، اس کے واسطے نگران ہیں، نگہبان ہیں، من بین یدیہ، اس کے سامنے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ بدلیں وہ جو وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اس قوم سے جو قوم خود اپنی حالت کو جو ہے وہ نہ بدلے اور بگاڑ لے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ما بقوم، جو قوم کے ساتھ ہے، جو حالت قوم کے ساتھ ہے اللہ اس کو نہیں بدلتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدلیں وہ جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی تو اس حالت کی وجہ سے جو عذابات ان کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بدلتے۔ جب وہ اپنے حالات کو بدلتے ہیں، اپنی صفات کو بدلتے ہیں، اپنے حالات کو بہتر کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر سے عذابات کو ہٹا دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وضاحت میں کر دوں کہ یہاں بات ہو رہی ہے قوم کی، قوموں کی، کسی ایک فرد کی نہیں، یعنی قوموں کے لیے اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، فکر پریشانیوں میں گرفتار ہوتی ہے، تو وہ پریشانیاں اور وہ عذابات جب تک دور نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنی حالت کو بہتر نہیں کریں گے۔ اور حالت کو بہتر کرنے کا مطلب کیا ہوا قوم کے اعتبار سے؟ اکثریت، غلبہ۔ اکثر اور اغلب لوگ جب اپنی حالت کو بہتر کر لیں گے، سدھار لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذابات اور پریشانیاں بھی ہٹ جائیں گی۔ لیکن اگر اکثر لوگ برے ہیں تو وہ برے حالات میں ہی گرفتار رہیں گے۔ کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایک فرد اگر اچھا ہے تو بھی وہ ان برے حالات میں گھرا رہے گا، کیونکہ کچھ حالات اور پریشانی ہوتی ہیں اجتماعی اور کچھ ہوتے ہیں انفرادی۔ تو انفرادی پریشانیوں سے تو وہ شخص بچ سکتا ہے جو خود سدھرا ہوا ہے، سنورا ہوا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، تو انفرادی پریشانیوں سے تو بچ سکتا ہے، لیکن اجتماعی پریشانیوں سے نہیں بچ سکتا۔ اجتماعی پریشانیوں سے جبھی بچے گا جب قوم کی اکثریت اچھی حالت میں ہوگی، جب قوم کی اکثریت نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے عذابات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ تو فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس کو جو حالت ہے کسی قوم کے ساتھ، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہ جو ان کے نفسوں کے ساتھ حالت ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو بس اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں۔ بار بار یہ مضمون گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں برائی کا اور عذاب کا، پھر کوئی اس کو ٹھہرنے والا نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پس اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی کارساز، کوئی مددگار۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حالت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔